2000 غالباً مجھے یاد پڑتا ہے 12 یا 13 کی بات ہے، جب نیا نیا خانقاہ کا نظام شروع ہوا تو میں یہ اوپر والے ہال میں بیٹھا تھا. اس وقت محفل یہ اوپر والے ہال میں ہوتی تھی. ایک بڑا مسکین سا نوجوان آیا. وہ اب تو ماشاءاللہ وہ ہمارے نظام میں شامل ہو گیا. تو بڑا جسے کہتے ہیں قابل ترس اس کی حالت تھی. تو میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیسے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے آپ کا. وہ کہنے لگا جی میری کچھ جمع پونجی تھی، واللہ عالم 10,000 تھا، 20,000 تھا، 50,000 تھا، مجھے معلوم نہیں ہے. تو میری جمع پونجی تھی تو میری یونیورسٹی میں یعنی بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں سیکورٹی گارڈ ہے، تو اس کے ساتھ میری سلام دعا تھی. تو اس نے مجھے کہا میری بیٹی کی شادی ہے یا میری گھر میں فلاں ضرورت ہے تو مجھے پیسے چاہیے، تو میں تمہیں 1 مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی تو میں تمہیں لوٹا دوں گا. تو میری زندگی کی وہ جمع پونجی تھی، کمیٹی تھی یا تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑے ہوئے تھے جیسے بھی تھے، تو میں نے اسے وہ پیسے دے دیے. کس کو دے دیے؟ سیکورٹی گارڈ کو، جو بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں ڈیوٹی کرتا ہے. اب 6 مہینے ہو گئے ہیں، میں پیسے مانگتا ہوں، پیسے دیتا نہیں. تو میں نے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ اپنے ذاتی تجربے سے. حقیقت میں یہ بات گھر گھر کی ہے، ہر دکان کی یہ بات ہے، ہر دفتر کی یہ بات ہے، ہر گھر کی یہ بات ہے، ہر گھر کی یہ بات ہے. میرے اپنے ساتھ 6-7 سال پہلے ایک فیملی آتی ہے خانے والد سے میرے پاس. میں نے انہیں کہا جی میں افطاری کے بعد نہیں بیٹھتا، میرا یہ دن کا وقت ہے، میرے ٹائمنگز ہیں، اسی کے در کرے. تیسرا روزہ تھا. انہوں نے اتنی کہ منتیں میری کی کہ میں مجبور ہو گیا. میں نے اسٹاف کو بھی روکا، سب کو روکا. میں نے کہا کلینک کھلے رہنے دینا، افطاری کر لیتے ہیں. تو ان کو کہیں کہ جو ہی افطاری کریں یہ فوراً آ جائیں، چھوٹا سا ان کا پروسیجر ہے تو میں کر دوں گا. اب وہ کلینک بھی کھلا رہا، اسٹاف کو افطاری بھی یہاں پہ کروائی. میں نے بھی وہ ٹینشن لے کے افطاری کی، کپڑے بھی نہ بدلے. اب میں بیٹھا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، کرتے کرتے عشاء کی اذانیں ہو گئی. میں کیا کہتا ہوں کہ ہم ایسی قوم کے اندر ہیں کہ جو انتہائی ظالم، غیر ذمہ دار اور بے شرم ہے. اب میں بیٹھا رہا، اب سٹاف بھی پابند ہے، میں بھی پابند ہوں، اور اوپر سے میں نے بتایا تیسرا روزہ تھا، تراویحاں نکل جانی تھی. اب میں کپڑے بدلے فٹافٹ. میں نے کہا انہوں نے نہیں آنا. میں جو ہی کپڑے بدل کے یعنی نماز والے کپڑے پہن کے نیچے اترا ہوں، اوپر سے وہ آ گئے. ابھی نماز میں کوئی 10 منٹ رہتے تھے. میں نے کہا چلو 10 منٹ سنتوں کا بھی ہوتے ہیں، 15 منٹ ٹائم ہوتا ہے، 25 منٹ ہیں. میں نے کہا پروسیجر جو ان کا کر دیتا ہوں. میں نے انہی نماز والے کپڑوں سے وہ ہاتھ اوپر کیے، اوپر گاؤن پہنا، آپریٹ کرنا تھا، فٹافٹ اس کو میں نے کر دیا. کرنے کے بعد جب وہ باہر گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں، اسٹاف نے کہا جی آپ پیمنٹ کر دیں. انہوں نے کہا جی میں بس ابھی لے کر آ رہا ہوں. میرے پاس 7 سال ہو گئے ہیں وہ پیمنٹ آ رہی ہے، یہ 7-8 سال ہو گئے پیمنٹ آ رہی ہے. تو میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ سنی سنائی نہیں ہے. میں نے آپ کو سنی سنائی بات نہیں کرتا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. یعنی آج پہلے ہوتا تھا نا نیکی کر دریا میں ڈال، میں کہتا ہوں آج کہتا ہوں کہ نیکی کرو یوٹیوب پہ ڈالو، نیکی کرو یوٹیوب پہ ڈالو، جو کچھ کمانا ہے اس دنیا میں کما لو. یعنی ہماری نیکیاں بھی آج کل ایسی ہو گئی ہیں. یعنی میری تراویحاں بھی گئی، وہ تسلسل ٹوٹ گیا. جب میں فارغ ہوا اس وقت وہ 4-5 تراویحاں ہو چکی ہوں گی. یعنی اس نے میرا نماز بھی رہ گئی جماعت کی، اور سارا جو نظام تھا، تسلسل تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا. اور جو ذہنی ایک میرے کوفت ہوئی وہ بھی ہوئی کہ کلینک کا نقصان بھی ہوا، میری فیس بھی گئی، سب کچھ گیا. یہ سارا نقصان جو ہوا. تو اللہ علیہ یہ میری باتیں سارے سنانے کا صرف مقصد یہ ہے آپ کو ایک نقطے پہ لے کے آنا کہ پہلے نمبر پہ تو کسی کو ادار دو نا. یہ 2 باتیں میں نے اس لیے سنائی ہیں، وگرنہ میں سیدھا آپ کو عمل بتا دیتا، بات ختم ہو جاتی. اگر آپ رشتوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ادار. اب دیکھیں اس مریض نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا، وہ تعلق رہ گیا، ختم ہو گیا، وہ فیملی ٹوٹ گئی، وہ شرم کے مارے آئندہ کبھی آئیں گے نہیں. اسی طرح میرے کلینک پہ فارمیسی تھی، میں نے ختم کرا دی ہے. اب کیا کرتے تھے؟ فیس دے دینی ہے، آپریشن کے چارجز یا جو بھی پیکج بنا ہے وہ دے دینے ہیں، فارمیسی کا ادھار کر لینا. وہ فارمیسی والی میرے کھاتے ڈال دیتے تھے.
بھائی میں کیوں دوں تمہارا، تم لو، وہ جی وہ آپ کا فلاں مریض دے گیا. میں نے کہا بھائی اس کو بند کر دو. تو اس لیے پہلے نمبر پہ مجھے نقصان دوہرا کیا ہوتا تھا کہ جو مریض پیسے چھوڑ گیا ہے وہ شرم کے مارے دوبارہ بھی نہیں آئے گا. میرا مریض بھی گیا اور فارمیسی والوں کو بھی میں پے کر رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی میں تو پہلے ہی نہیں کماتا، کماتے تو آپ ہو، آپ بھی نہیں کماؤ. جو کرو نقد کرو. اگر نقد کے ساتھ فارمیسی چلتی ہے بسم اللہ چلاؤ، نہیں چلتی تو جب میں ادھار نہیں کر رہا تو آپ نے بھی یہ کام نہیں کرنا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ والو اگر رشتے ختم کرنے ہیں، تعلق داریاں ختم کرنی ہیں، دوستیاں ختم کرنی ہیں، تو پھر مال ادھار دو، ختم ہو جائیں گے، تمہاری جان چھوڑ دیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں جی ہم نے آج اس سے پلے باندھ لی بات، آج سے ہم نے اصول بنا لیا کہ نقد لیں گے اور نقد دیں گے، یعنی کیش کا کام کریں گے، تو جو پچھلا پھنسا ہوا ہے اس کا اب کیا کریں؟ پہلے غلطی تو ہو گئی ہے، اب اس کا کیا کریں؟ تو میں نے ابھی کیا کہا یونیورسٹی کا کہ وہ بیچارہ مسکین سا قابل ترس سا غریب سا بچہ تھا، نوجوان، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میری ساری جمع پونجی اس نے لے لی، اس نے کیا کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد واپس دے دوں گا، اور اب کل آنا، پرسوں آنا، اگلے مہینے آنا، 6 مہینے ہو گئے مجھے ذلیل کر رہا ہے، مجھے پیسے نہیں دے رہا. جب اس نے یہ بات کہی نا تو مجھے بڑی تکلیف پہنچی. تو میں نے اسے ایک فکرہ بولا، میں نے کہا اللہ والے وہ پیسے بھی دے گا، معافی بھی مانگے گا اور گھر آ کے دے گا. کتنی باتیں میں نے کہی؟ 3. پیسے بھی دے گا، معافی بھی مانگے گا، گھر آ کے بھی دے گا. بہت بڑا دعویٰ تھا نا، تو دعویٰ کرنا چاہیے اگر اندر قرآن اترا ہوا ہے. تو میں نے پھر اسے یہ کہا، میں نے کہا آپ نے ایک کام کرنا ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 45 فَقُضِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ. یہ آیت ہے اس بندے کی یہ تصویر سامنے رکھ کے، موبائل کے اندر تصویر ہے تو ایسے موبائل میں سامنے رکھ لیں، کوئی ہارڈ کاپی پہ تصویر ہے تو وہ رکھ لیں، نہیں ہے تصور ذہن میں رکھ گئے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی تصور نہیں ہے، تو محض اس کا نام پرچی کے اوپر، اس کی بلدیت اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو محض نام اس کا ہے تو پرچی پہ نام لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں. اور اگر تصور ہے تو پھر تو بہت ہی اعلیٰ ہے، اگر تصویر ہے تب بھی بہت اعلیٰ ہے. تو میں نے کہا 70 مرتبہ تو نے روزانہ بعد نماز عشاء ایک جگہ پہ بیٹھ کے سامنے اس کا تصور رکھ کے، تصویر رکھ کے، نام رکھ کے 70 مرتبہ سورۃ انعام آیت نمبر 45 فَقُضِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ یہ پڑھنی ہے. دن 7 نہیں گزریں گے، پیسے بھی دے گا، معافی بھی مانگے گا اور گھر آ کے دے گا. تو میں نے کہا یہ 21 دن کا عمل ہے، یقین کامل کے ساتھ کرو، اور اگر کوئی بڑا ہی بدبخت ہو تو اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ پیسے دے گا، آ کر وہ پیسے دے گا. تو اللہ والو تیسرے دن وہ بندہ آ کے اس نے گھر بھی آیا، معافی بھی مانگی اور پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے، ایک ہوتا ہے نا معاف کر دینا، پولی پنجابیاں والی پاکستانی والی معافی، منافقوں والی، نہ پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگی کہ یار پتہ نہیں تو کس کے پاس گیا ہے اور تو کیا پڑھائی کر رہا ہے کہ نہ میری چارپائی اوپر ہے، نہ چارپائی میری زمین پہ ہے، نہ میں سو سکتا ہوں، نہ میں لیٹ سکتا ہوں، تو بھائی پیسے پکڑ تو مجھے جو بددعا دی ہے نا یا جو بھی کر رہا ہے وہ واپس لے لے. اللہ والو یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. تو 3 دن بعد آ کے اس نے معافی مانگی. ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی ہے، اس کے بعد پھر میں نے یہ عمل کسی کو نہیں بتایا کیونکہ یہ آیت جلالی ہے، تو میں نے پھر کسی کو نہیں اس کے بعد بتایا. پھر میرے پاس ایک فیملی آئی، یہ بھی کافی پرانی بات ہے، پاک پتن سے. ان کے ساتھ اتنا دھوکہ ہوا تھا کہ ان بیچاروں نے 20 لاکھ کی زمین بیچی. اس وقت زمینیں سستی تھی، کچھ 3 4 5 ایکڑ زمین تھی، وہ 20 لاکھ کی بیچی. انہوں نے بینک میں جا کے پیسے رکھے، ان کے رشتہ داروں نے بینک مینیجر کے ساتھ مل ملا کے کوئی اکاؤنٹ بنا کے وہ 20 لاکھ ڈرا کرا لیا، غائب کر دیا. ان بیچاروں نے آگے زمین کوئی رقبہ خریدا، وہاں انہوں نے ٹوکن منی دے دی ہوگی 50,000 لاکھ روپیہ. جب وہ رجسٹری کروانے کے لیے بقیہ رقم بینک لینے گئے تو بینک والوں نے کہا جی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کوئی نہیں. اب نہ مینیجر ہاتھ آئے، نہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا نہ وہ ہاتھ آئے، جو وہ بیچارے کر سکتے تھے بھاگ دو، تھانہ کچہری، کچھ نہ بنا. کسی نے میرا بتایا وہ یہاں آ گئے. جب میں نے ساری یہ کہانی سنی میں نے کہا وہ پیسے بھی دیں گے، گھر آ کے بھی دیں گے اور معافیاں بھی مانگیں گے، اور اگر وہ یہ نہیں کرتے پھر پھٹے بھی چڑھیں گے. اس کو میں نے کتنی باتیں کہی تھی؟ 3. ادھر میں نے کتنی کہی؟ 4 اس لیے کہیں کہ پھٹے چڑھتے مجھے نظر آ رہے تھے.
اللہ کی طاقت سے. تو میں نے 4 کہیں. میں نے کہا پیسے بھی دیں گے، معافی بھی مانگے، گھر بھی آئیں گے، اور اگر یہ 3 کاموں میں نہیں کرتے تو پھر پھٹے بھی چڑھے گے. وہ خاتون تھی. خاتون آپ کو تو عورتیں جذباتی ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ کام آپ نے کرنا ہے. جنہوں نے یہ فراڈ کیا بینک مینیجر ہے اور اس کے ساتھ آپ کے رشتہ دار ملے ہوئے ہیں، ان کا نام، تصور، تصویر، جو کچھ بھی میسر ہے وہ سامنے رکھ کے وہی مؤثر ہوگا. میں 70 بار یہ آیت پڑھنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی کہ یا اللہ میری حلال کی کمائی ہے، یہ مجھے عزت کے ساتھ واپس دے دے. لیکن وہ حرام زادے تھے، فراڈیے تھے پکے. اس کو اپنی نوکری کی پرواہ بھی نہیں تھی. مینیجر بھی ملا ہوا، رشتہ دار بھی ملے ہوئے. وہ نہیں آئے. 3 ہفتے گزر گئے. وہ عورت میں نے جس طرح کہا کہ عورتوں ہوتی جذباتی. میں نے کہا 70 بار. انہوں نے کیا، حضرت صاحب نے کہا 70 بار نہیں، کھلنی پڑھنی، انے واہ پڑھنی. وہ دن بھی پڑھتے رہے، رات بھی پڑھتے رہے، وہ سارے مل کے پڑھتے رہے. تو اللہ والو 3 ہفتے گزر گئے، کوئی آیا نہیں ہے. تیسرے ہفتے کا یعنی 21واں دن آخری دن تھا. رات کو ان کا ایک بندہ مرڈر ہو گیا. وہ لڑے، فائرنگ ہوئی، ان کا ایک بندہ مر گیا. لیکن انہوں نے پیسے نہیں دیے، ادھر رابطہ نہیں کیا. یعنی جو متاثرہ خاتون ہے اس سے رابطہ نہیں کیا. بندہ ایک مر گیا. پھر کیا ہوا، وہ خاتون 3 ہفتے بعد میں نے بلایا تھا. 3 ہفتے بعد وہ آ گئی. وہ میرے پاس آ رہی تھی شکایت کرنے کے لیے کہ حضرت صاحب میں نے 3 ہفتے پڑھا ہے، بندہ تو نہ ایک پھٹے تھی گیا ہے، پھٹے چڑھ گیا ہے، لیکن وہ پیسے نہیں ملے. وہ خاتون نے پھر مجھے بتایا، کہتی جی میں جب چوک کمارا اتری ہوں، یعنی بس سے، ویگن سے اتری ہوں، تو مجھے فون آیا ہے کہ ان کا ایک شدید بانجے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو اس سارے کام کے اندر شریک تھا. تو وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیسے جو ہے فراڈ سے نکلوائے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہمارا ایک بندہ پہلے مر گیا، ایک ہسپتال پہنچ گیا ہے، تو امید اس کی بھی نہیں ہے. تم کہاں ہو، ہم پیسے لے کر آ رہے ہیں، ہمارے سے پیسے جو ہے وہ لے لو. تو میں نے کہا بی بی تو گھر سے میرے سے شکایت لگانے آئی تھی کہ قرآن نے اثر نہیں کیا، قرآن نے اثر نہیں کیا. اور تم نے زیادتی یہ کی ہے کہ میں نے کہا تھا 70 بار پڑھنا، بس اتنی ڈوز دینا، ہم نے پیسے لینے ہیں، جان نہیں لینی. وہ کیونکہ عورت تھی، ان کی جمع پونجی تھی ساری زندگی تھی، وہ بہت بڑا ظلم انہوں نے ڈھایا تھا. اس میں انہوں نے سارے گھر والوں نے جب مل کے پڑھا تو قرآن نے پھر اپنی طاقت دکھائی. ایک بندہ مر گیا، ایک کی ٹانگیں بازو ٹوٹ گیا، اسپتال پہنچ گیا. تو اللہ والو اگر ٹانگیں توڑ کے کسی کے پیسے لینے ہیں تو تب بھی یہ عمل چلے گا، معافی سے راضی ہو تب بھی یہ عمل چلے گا، اور اگر تعلق کہتے ہو بچ جائے تو تب بھی یہی عمل چلے گا. جس نے آپ کا پیسہ دبا لیا ہوا کاروبار کا ہے، آج کا 10 سال پرانا ہے، کل ادھار لیا ہے، نہیں دیتا واپس، تو میں نے کیا کہا ہے، اس کا تصور، اس کا نام، اس کی تصویر، جو چیز بھی دستیاب ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ رکھ کے سامنے 70 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے یہ باوضو آیت پڑھنی ہے، بغیر درود پاک کے اور بغیر بسم اللہ کے، صرف محض پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر یہ سامنے رکھ کے 70 مرتبہ پڑھ کے پھونک ماریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ میری جمع پونجی مجھے واپس لوٹا دے، ان کے دل میں ڈال تو یہ آ کے مجھے دے. تو اللہ بولو یہ آیت جلالی ہے، جب اس کے ساتھ اللہ کا جلال اترے گا تو اللہ کے جلال کو کون برداشت کرے گا؟ نہ اس کو دن کو سکون رہے گا، نہ رات کو سکون رہے گا، وہ پاگلوں کی طرح پھرے گا، اور اس کو ایک ہی طاقت جو ہے وہ مجبور کر رہی ہوگی کہ ادھر جا، اپنا معاملہ ادھر جا کے صحیح صاحب کے ساتھ ٹھیک کر، بلال کے ساتھ ٹھیک کر، فلاں کے ساتھ ٹھیک کر، ان کو پیسے دے. تو انشاءاللہ 21 دن نہیں گزریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈوبی ہوئی رقم آپ کو واپس مل جائے گی. اور تھوڑا سا میں نے اس میں اضافہ کیا ہے پہلے بھی کہ اگر اللہ نہ کرے 21 دن میں معاملہ حل نہیں ہوتا تو اپنے اوپر ماتم کریں. کس پہ ماتم کریں؟ اپنے اوپر، اپنے شرمندہ ہوں کہ میرے اتنے گناہ ہیں کہ میری زبان میں تاثیر نہیں آئی. ورنہ اللہ والو یہ آیت مبارکہ فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کی تعداد 7 ہے. کتنی؟ 7. ہلاکت کے عمل کے لیے یہ 7 بار پڑھی جاتی ہے. یعنی کسی بندے کو، کافر کو مارنا ہو، جب جہاد ہو رہا ہو کفار مشرکین کے خلاف، یا ایسا کوئی حق اور باطل کا مارکا آ جائے، یا ہمارا جیسے لوگوں کا جب جادوگروں کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے تو ہم یہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، یا یہ رائے ہدایت پہ آ جائے، رائے راست پہ آ جائے، تو یا پھر ان کو لٹکایا جائے. تو 7 بار پڑھی جاتی ہے. تو میں نے تو کہی 70 بار، صرف کیوں؟ آپ کے پاس تاثیر نہیں ہے. تو اگر 70 بار پڑھ کے بھی 21 دن پڑھ کے بھی تاثیر نہیں آتی تو قرآن پہ شک نہیں کرنا، اپنے اوپر چپیڑے مارنے، اپنے منہ کے اوپر کہ میں حرام کھاتا رہا ہوں، کہ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں تو قرآن کا اثر نہیں آ رہا.
آج ہر چوتھا پانچواں بندہ حضرت صاحب ہم نے اتنی بار پڑھا ہے ہمارا کام نہیں ہوا. تو میں پی جاتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہاں ہوں نا میں تشریف سیدھی کرتا ہوں پکڑ کے کہ بے شرما یہ کفر یا فکرہ ہے کہ ہمارا کام نہیں ہوا, تیرا قرآن سے کام نہیں ہوا. تو بولتے وقت تو سوچ میں کیا کہہ رہا ہوں, بجائے کہ مجھے یہ کہو حضرت صاحب ہم نے یہ عمل کیا ہے, ہمارا کام نہیں ہوا, ہماری تربیت کریں, رہنمائی کریں, ہماری کیا کمزوری ہے کہ قرآن کا اثر نہیں آ رہا. تو میں پھر آپ کو بتاؤں بھائی یہ کام کرو, صدقہ نہیں دیا, نماز کی پابندی کرو, جھوٹ نہ بولو, یا اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کرو. کوئی جو بھی مجھے سمجھ آئے میں بتاؤں. سیدھا کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہمیں تو کوئی یہ نہیں ہوا, ہمیں تو کوئی فلاں نہیں ہوا. اور وہ بھی تو خوش نصیب ہے نا جن کو الحمدللہ ہم پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں, آج بتایا اگلے دن ان کا پیغام آ جاتا ہے صاحب ہمارا کام ہو گیا. اب میں نے تیسرا کلمہ, لاکھوں لوگوں کو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے تیسرے کلمے پہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پہ لگانے پہ. لاکھوں لوگوں کے میسیجز ہیں, ہمارے پاس ریکارڈ ہے, وائس میسیجز ہیں, ٹیکسٹ میسیجز ہیں, واٹس ایپ ہیں, ریکارڈ ہیں, اور ان کو پڑھ کے ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے. ان وائس میسیجز کو سن کے میں خود سنتا ہوں کئی بار اپنا ایمان بڑھانے کے لیے کہ کیسے اللہ پاک کی مدد جو ہے قرآن سے تیسرے کلمے سے اتر رہی ہے اور لوگوں کے دکھ دور ہو رہے ہیں. تو اللہ یہ ساری باتیں میں نے صرف آپ کا یقین اور ایمان بنانے کے لیے, کہیں رقم ڈوبی ہو, واپس نہیں دے رہا ہو, سرکاری ادارے میں ڈوبی ہوئی ہے, پرائیویٹ ادارے میں ڈوبی ہوئی ہے, پرائیویٹ بندے کے پاس, عام بندے ہمارا کوئی لین دین ہے اس میں ڈوبی ہوئی ہے, تو کیا میں نے کہا ہے اس کی تصویر نہیں, اس کا تصور نہیں, تو نام تو ہے, بس نام سامنے رکھ کے کاغذ پہ لکھ کے 70 مرتبہ روزانہ پڑھیں, انشاءاللہ 21 دن نہیں گزرے کہ کام ہو جائے گا. اور اگر بالفرض کام نہ ہو تو اس کو پڑھتے رہیں, اگلے ہفتے, اس سے اگلے ہفتے انشاءاللہ کام ہو کے رہے گا. اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے کہ سوشل میڈیا پہ سنے ہونے بھی اجازت. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا شافعی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا شافعی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا